میرا روحانی سفر، زندہ کہانیاں، بابو صاحب۔ میرا نام ناصر علی خان ہے۔ زندگی کے 45 بہاریں دیکھ چکا ہوں۔ شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹی سی فیملی ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو 17-18 سال کے ہیں۔ کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں 5 مرلے کا چھوٹا سا ذاتی گھر ہے۔ ایک سرکاری ادارے میں کلرک ہوں۔ کلرک کی سیٹ پر کام کرنے کی وجہ سے منہ پر لوگ بابو صاحب اور پیٹھ پیچھے کہتے ہیں کہ کتے کا ایک کاف ہوتا ہے اور کلرک کے 2 کاف ہوتے ہیں۔ یہ کلرک بس لوگوں کو ذلیل کر سکتے ہیں۔ جب میری کلرکی کی نوکری لگی تو شروع میں سب کی طرح ایمانداری کے خواب لے کر محکمے میں پیدا ہوا، مگر پھر سسٹم نے ایسا رگڑا دیا کہ میں بھی سسٹم کا حصہ بن گیا۔ ہمارا سسٹم صرف ایک بات سکھاتا ہے: اوپر والوں کی خوشامد کرو اور نیچے والوں کو دبا کر رکھو۔ اس لیے آفس میں آنے والے سائلوں کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ کام اسی کا ہوتا ہے جو اپنی فائل کو پہیے لگاتا ہے۔ آفس میں بڑے صاحب کا کنٹرول ہوتا ہے اور سب کا حصہ سب کو برابر ملتا ہے۔ شروع میں سسٹم کی وجہ سے کراہت سے پیسے لیتا اور باہر ضرورت مندوں کو دے دیتا، مگر پھر آہستہ آہستہ میں دوسروں کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے لگا، اور اب تو کسی کا کام کرنے سے پہلے اس کی جیب کو دیکھتا تھا یا باتوں ہی باتوں میں بتا دیتا تھا کہ پیسے کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ آنے والے بھی بہت سیانے ہوتے ہیں۔ وہ سوچ کر اور پوچھ کر آتے ہیں کہ کس کو کتنے پیسے دینے ہیں۔ ہمارے دفتر میں کئی لوگ بڑے مذہبی تھے۔ ان کی گفتگو، لباس، حلیہ، ہاتھ میں تسبیح، ہر وقت ورد وظیفہ، مگر ان میں سے بھی کچھ لوگوں کا نظریہ تھا کہ مذہب اپنی جگہ اور پیٹ یا سسٹم اپنی جگہ۔ وہ اپنا حصہ وصول کر لیتے تھے، یا اگر پیسے نہیں لیتے تھے تو کوئی چیز منگوا لیتے تھے جس کو ہم فٹیک ڈالنا کہتے تھے، یا باہر کھانا وغیرہ کھا لیتے تھے۔ بڑے صاحب کی خوشامد، جس کو ہم دفتری زبان میں TC کہتے ہیں، سب سے زیادہ یہی لوگ کرتے ہیں۔ خوشامد کرنا ایک فن ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا۔ یہ ایسا فن ہے کہ جس کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں اس کو پتہ بھی ہوتا ہے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ بڑے صاحب کو خوشامد کی عادت پڑ جاتی ہے، اور جو خوشامدی نہ ہو وہ بڑے صاحب کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ یہ خوشامدی صبح جا کر بڑے صاحب کا موڈ بہتر کرتے، ان کی فیملی سے لے کر گھر کے کتوں تک کا احوال پوچھتے اور تعریفیں کرتے۔ صاحب کی ہر بات پر واہ واہ اور ان کے سنا ہوئے لطیفوں پر جھوٹے کہہ لگاتے۔ چاہے صاحب کی آنکھیں آپس میں نہ ملتی، مگر یہ اس کی آنکھوں کو کسی مشہور اداکار سے ملاتے۔ بڑے صاحب کے گھر کوئی فنکشن ہوتا تو یہ خوشی خوشی کام کے لیے جاتے، اور پھر اگلے کتنے دنوں تک وہ فنکشن دفتری گفتگو کا حصہ رہتا۔ آفس میں سٹاف کی آپس میں پالیٹکس اور لیگ پولنگ ضرور ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتے کہ کب کسی سے غلطی ہو اور بڑے صاحب کے کان بھرے جائیں۔ ہمارے آفس میں ایک صاحب بڑی عجیب سی طبیعت کے تھے۔ ان کا مکمل کلیہ مذہبی تھا۔ ان کو کتنے گھنٹوں کی مذہبی تقریریں زبانی یاد تھیں۔ بات بات پر کلام مقدس کی آیات اور احادیث ان کی زبان پر ہوتے تھے، مگر کیا ہی زبردست اہل فن تھے۔ سارے خوشامدی صبح فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے گھٹنوں کو چھوتے تھے اور پیٹھ پیچھے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ پیسے لینے اور سیٹلمنٹ کے بادشاہ تھے۔ بڑے صاحب کا آفس پر کنٹرول ہوتا ہے تو بیگم صاحبہ کا بڑے صاحب پر، اس لیے جو گاہ خوشامدی ہوتے ہیں وہ بیگم صاحبہ کی خوشامد بھی اہم فرض سمجھ کر کرتے ہیں کہ کب بڑے صاحب کا موڈ آف ہو جائے تو کیسے بیگم صاحبہ کے ذریعے ان کے کان مڑوانے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا اور زیادہ تر خاموش رہ کر تماشا دیکھتا رہتا۔ میں نے کہیں سے سن رکھا تھا، جب آپ بولتے ہیں تو صرف خود کو سنتے ہیں، اور جب آپ خاموش رہتے ہیں تو سب کو سنتے ہیں۔ میں چونکہ سسٹم کا حصہ تھا اور کسی کو کراس کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے مجھے کوئی اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتا تھا۔ ہمارے آفس کے کچھ لوگ گھروں میں مذہبی محفلیں رکھتے تھے اور مجھے بھی دعوت دیتے تھے۔ میں بلا تفریق فرقہ سب کی محفلوں میں جاتا تھا اور خاموشی سنتا رہتا۔ آخر میں کھانا کھا کر واپس آ جاتا تھا۔ میری زندگی ایک ڈگر پر چل رہی تھی۔ بیوی بچوں کی ضروریات اور بڑھتی خواہشات بھی میں پوری کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن میری زندگی میں سکون نہیں تھا۔ مجھے کبھی کبھی عجیب بے کلی سی ہو جاتی، کئی دفعہ راتوں کو جاگ جاتا
اور باہر برآمدے میں جا کر اسموکنگ کرتا رہتا تھا۔ شروع میں میری بیوی رات کو جاگنے کا پوچھتی اور میرے میں پیچھے آ جاتی، مگر اب وہ بھی سوئی رہتی کہ اسے عادت ہے۔ مجھے گھر باہر ایک عجیب سا خود غرضانہ سا احساس ہوتا کہ جیسے صرف غرض پوری کرنے اپنے مطلب تک سب کو میری ضرورت ہے۔ کبھی میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا کہ میں کون ہوں، میں اس دنیا میں کیوں پیدا ہوا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے جینے کا مقصد کیا ہے، اور میں مر کر کہاں جاؤں گا؟ کیا میں اس دنیا میں حشرات الارض کی طرح پیدا ہو گیا ہوں؟ بچہ تھا، اسکول کالج گیا، نوکری کی، شادی کی، کیڑے مکوڑوں کی طرح بچے پیدا کیے، ان کو پالتے رہو اور پھر بوڑھے ہو کر مر جاؤ۔ کچھ عرصے بعد کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ناصر علی خان سینئر کلرک کون تھا۔ مجھے یہ سوالات پریشان کرتے رہتے تھے۔ میں نے سالوں سے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ میں اتنی زیادہ مذہبی تقریبات میں جاتا، ان کی تقریریں سنتا، مگر وہ میرے کانوں سے ہی پار ہو جاتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے شاید تقریر کرنے والوں کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے گھر میں کوئی پریشانی ہوتی، کوئی بیماری آ جاتی تو میری بیوی اعمال کرتی رہتی تھی۔ ہمارے محلے کی عورتوں کا آپس میں گروپ تھا جہاں ان کی مذہبی، سیاسی، معاشرتی، معاشی اور ایک دوسرے کے گھروں کی ٹو لگانے کی میٹنگز ہوتی رہتی تھی، اور کسی کے گھر میں کوئی بھی پریشانی آتی تو ہر قسم کے دیسی ٹوٹکوں سے لے کر روحانی عملیات کے مشورے دیے جاتے۔ عورتیں ڈاکٹروں اور عامل باباؤں کی چلتی پھرتی برانڈ ایمبیسڈر ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بھی پرابلم ہوتی تو وہ کہتی کہ میری نند کی بھاوج کے بھائی کی بیوی کی ماں نے فلاں ڈاکٹر سے دوا لی ہے، بڑا ہی فرشتہ صفت ڈاکٹر ہے، بڑی شفا ہے اس کے ہاتھ میں، لیکن فیس دوسرے ڈاکٹروں سے زیادہ لیتا۔ اور یہی حال وہ عامل باباؤں کا بتاتی کہ فلاں پر جادو ہوا ہے، ساس نے یا ماں نے تعویذ کرائے ہیں، بہنوں نے جادو کر دیا تھا، پھپھو تو چڑھیل کی نگاہ سے دیکھ کر نظر لگاتی ہے، فلاں دربار پر ایک بابا جی بیٹھے ہیں، ایک دفعہ دم کیا، تعویذ دیے، بالکل سکون ہو گیا۔ بابا جی کے موکلات نے گھر سے تعویذ نکال کر جلا دیے ہیں۔ بابا جی کچھ بھی نہیں لیتے، بس ہم نے خود ہی ایک بکرا دربار پر دیا تھا اور بابا جی کو 2 جوڑے کپڑے اور 2000 روپے دے دیے تھے، وہ تو لے ہی نہیں رہے تھے، ہم نے زبردستی دیے ہیں۔ اب انہوں نے کتنے نقصانات سے ہمیں بچایا ہے۔ ہمارے آفس میں ایک کلرک تھا جس کا نام احمد علی تھا، جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ نہیں تھا اور کسی کی خوشامد بھی نہیں کرتا تھا، مگر وہ سب کے ساتھ عزت سے پیش آتا، کبھی کسی کا کام نہیں روکتا تھا اور اکثر خاموش رہتا۔ میری اس کے ساتھ سلام دعا تھی، مگر میں نے کبھی اس کے منہ سے مذہبی بات نہیں سنی، کبھی کسی کے لیے تکلیف دہ بات نہیں سنی، نہ کبھی اس نے کوئی گلہ کیا، بلکہ ہم اسے دیکھ کر اکثر شرمندہ ہو جاتے تھے، مگر وہ کسی کو شرمندہ بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ جو اس کے ساتھ بات کرتا وہ پورے دھیان سے اس کی بات سنتا اور مشورہ دیتا۔ میں نے ہمیشہ اس کے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ دیکھی۔ احمد تقریباً میرا ہم عمر ہی تھا۔ ایک دن میں آفس سے چھٹی کے بعد باہر نکلا تو وہ تھوڑا پریشان کھڑا تھا، اس کی بائک خراب تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور مسئلہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ گھر جلدی پہنچنا ہے مگر بائک خراب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ بائک میکینک کے پاس چھوڑ دیں، کل لے لیجیے گا۔ پہلے تو وہ تیار نہ ہوا کہ آپ کو تکلیف ہوگی، مگر میرے اصرار پر اس نے بائک میکینک کو دی اور میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گیا۔ وہ اندرون راجہ بازار کے ایک محلے میں رہتا تھا۔ مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہ زبردستی مجھے گھر میں لے گیا اور ایک چھوٹی سی بیٹھک میں بٹھا دیا۔ بیٹھک صاف ستھری اور ہر چیز سلیقے سے رکھی تھی۔ دیواروں پر 1-2 پہاڑی مقامات کی خوبصورت سینریاں لگی ہوئی تھی۔ کرسیاں، میز، ہر چیز صاف ستھری چمک رہی تھی، جو گھر والوں کی اعلیٰ ذوق اور سلیقے کا پتہ بتا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے اور گھر میں بنی ہوئی چیزیں رکھی تھی۔ میں نے کہا احمد بھائی، آپ نے تکلف کر دیا۔ اس نے کہا تکلف کیسا؟ آپ نے اتنی تکلیف کی اور پہلی مرتبہ میرے گھر آئے۔ دراصل میری والدہ بزرگ ہیں، ان کی طبیعت کچھ خراب تھی، مجھے فون آیا تھا، مگر میری وائف انہیں قریبی ڈاکٹر کے کلینک پر چیک کروانے گئی ہیں، جو آپ کافی بہتر ہیں۔ میں نے کہا چلیں یہ تو بہتر ہے، آپ کی پریشانی ختم ہو گئی۔ یہ احمد کے گھر میری پہلی ملاقات تھی اور پھر آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ فری ہو گئے اور یوں کچھ نہ کچھ ہماری دوستی ہو گئی۔ اس کے بھی 2 بچے تھے جو میرے بچوں کے ہم عمر تھے۔ اس کی والدہ اس کے ساتھ رہتی تھی، جن کی خدمت وہ اور اس کی بیوی بچے سعادت سمجھ کر کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا احمد بھائی،
آپ پیسے بھی نہیں لیتے، لیکن اس کے باوجود آپ کے بچے لائق ہیں، اچھے کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کے گھر اور چہرے پر ہمیشہ سکون رہتا ہے۔ اور میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا کہ مجھے ذہنی سکون نہیں، عجیب و غریب باتیں سوچتا رہتا ہوں، گھر کا ماحول بھی گھٹا گھٹا ہے، میری کسی کو پرواہ نہیں، بس مجھے وہ ایک ATM پیسے کمانے والی مشین سمجھتے ہیں۔ احمد بھائی مسکرائے اور کہنے لگے، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس میں فیول محلے کی دکان میں سے کیوں نہیں ڈلواتے؟ میں نے کہا کیونکہ وہ ملاوٹ والا تیل بیچتے ہیں، میں تو کافی دور ایک غیر ملکی کمپنی کے پیٹرول پمپ سے تیل ڈلواتا ہوں۔ احمد بھائی کہنے لگے، اگر آپ ملاوٹ والا تیل ڈلوا لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا لازمی بات ہے، موٹر سائیکل کے پرزے آہستہ آہستہ خراب ہو جائیں گے۔ احمد بھائی مسکرائے اور کہا، تو آپ کا جسم ایک مشین نہیں ہے، جب آپ اس کو رزق حرام سے فیڈ کرتے ہیں تو کیا پرزے خراب نہیں ہوں گے؟ ان کی بات سن کر مجھے شوق لگا۔ وہ کہنے لگے، خوراک سے ہی انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، اگر ہم حرام کی کمائی سے اس جسم کی پرورش کریں گے تو لازمی بات ہے اس میں سکون کہاں رہے گا؟ جب آپ کسی سے رشوت لیتے ہیں تو وہ مجبوری میں پیسے دیتا ہے، لیکن دل میں گالیاں دیتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے کہ مجھ سے ناجائز پیسے لیے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر آپ کو مجبوری میں پیسے دیتا ہے۔ یقین کریں، آپ صرف رشوت نہیں لیتے، اس شخص کی بد دعائیں آہیں بھی ساتھ لیتے ہیں، اور یہ رزق حرام آپ کے جسم، نفس اور روح پر اثرات ڈالتا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے سالوں سے نماز نہیں پڑھی، مگر مسلمان ہیں، ہزاروں لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں، مگر کوئی نصیحت آپ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ کے گھر کی فضا ٹھیک نہیں، کیونکہ آپ اپنے بچوں کے پیٹوں میں بھی تو یہی آگ بھر رہے ہیں۔ جب آپ کے دماغ میں خناس بھر جاتا ہے تو رفت خیال کہاں سے آئے گا؟ آپ سکون چاہتے ہیں تو رزق حرام سے توبہ کریں، دوسروں کو سکون دیں، آپ کو خود بخود سکون مل جائے گا۔ احمد بھائی کی باتیں سن کر میں سوچنے لگا، اور پھر رات گھر آ کر بھی سوچتا رہا، اور پھر ایک ٹھوس فیصلہ کیا اور سو گیا۔ اگلے دن دفتر میں نے اپنے سسٹم انچارج کو بتایا کہ میں اب کسی سے پیسے نہیں لوں گا، آپ نے مجھے کسی کھڈے لائن سیٹ پر لگانا ہے تو بے شک لگا دیں۔ پہلے تو وہ مسکرائے، پھر کہنے لگے، تمہیں بس کوئی غبار چڑھا ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر میں کسی سے پیسے نہیں لیتا، لوگوں کے کام فری میں کر دیتا، کسی کو تنگ نہیں کرتا، جس کا کام کرنے والا ہوتا فوراً کر دیتا۔ شروع میں مجھے آفس کولیگز اور بڑے صاحب کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، مگر میرے عزم سمیم کے سامنے وہ خاموش ہو گئے، اور میرا تبادلہ ایک کھڈے لائن سیٹ پر کر دیا گیا۔ گھر میں بیوی پہلے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہوئی، مگر میں نے اسے سب بتا دیا کہ اب میں رشوت نہیں لوں گا، تنخواہ میں گزارا کرو۔ بچوں کو بھی پیار سے سمجھایا، کچھ عرصے بعد وہ بھی سمجھ گئے۔ ایک رات میں جاگا تو شدت سے میرا دل کیا کہ آج مالک کی بارگاہ میں سجدہ کروں۔ میں نے وضو کیا اور جائے نماز اٹھائی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنے لگا۔ اچانک مجھ پر شدید گریہ طاری ہو گیا، جیسے سالوں سے بچھڑے بچے کو اپنی ماں مل گئی ہو۔ مجھے دعا، الفاظ کچھ یاد نہیں تھا، بس رو رہا تھا، ندامت کے آنسو بہا رہا تھا، اپنی کوتاہیوں، گناہوں کو یاد کر رہا تھا۔ آنسوؤں نے مجھے اندر باہر سے دھو دیا۔ سامنے وہ کریم ذات تھی جو شاید مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ آج میرا ایک نیا جنم ہو چکا تھا اور میرا روحانی سفر شروع ہو چکا تھا۔